یہ قرآن کی ابھی ایک آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آئیے دوسری آیت سناتے ہیں ہم آپ کو. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کی انسانیت کو ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے کہ تم ایک خاندان ہو. جب خاندان ایک ہے تو سب رشتہ دار ہوئے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہے ساری دنیا کے انسانوں. کسی بھی مولانا سے پوچھ لینا اللہ نے مسلمانوں کا نہیں کہا, کیا کہا؟ انسانوں. یا ایھا الناس, ہے ساری دنیا کے انسانوں. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے, ایک پرش اور ایک استری سے جنما ہے. ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو, تم ایک ہی ماتا کے بیٹے ہو. تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے. جب ساری دنیا کے انسانوں کا باپ ایک ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کی ماں ایک ہے تو ساری دنیا کے انسان آپس میں کون ہوئے؟ کلیئر ہے بھائی. بھائی یہ چھوٹے موٹے رشتے تو ہمیں بھی بنانا آتے ہیں. جب باپ ایک ہو ماں ایک ہو تو سب بھائی بھائی ہوئے. ہم اس میں پھنس جاتے ہیں. بیوی کی بہن کو کیا کہا, ابھی تو بہت مشہور ہو گیا سالی, لیکن بیوی اپنے پتی کی بہن کو کیا بولے گی, وہیں ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. 20 22 25 سالوں سے باہر ہیں, رشتہ داری کبھی سوچی نہیں کیا ہوتی ہے کیا نہیں. ہم بھی کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. کبھی نکلتا ہی نہیں میرے منہ سے کہ فلاں نند ہے فلاں, یہ سوچتا ہوں کہ غلط نہ ہو جائے, میرے منہ سے غلط نہ نکل جائے. کبھی کبھی کچھ مسئلے پوچھنے آتی ہیں عورتیں تو پوچھتی ہیں کہ مولانا صاحب بھی بتائیے میری نند کا یہ مسئلہ. تو میں پوچھتا ہوں یہ نند کیا ہوتی ہے, کون سی بلا ہے, تو پوچھنا پڑتا ہے کبھی کبھی, تو ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ تو بہت کلیئر ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. تمہارا باپ ایک ہے, تمہاری ماں ایک ہے. تم ایک ہی پرم پتا کی سنتان ہو, ایک ہی ماں کے بیٹے ہو. تمہارا ایک ہی باپ ہے آدم, تمہاری ایک ہی ماں حوا. اسی کو تم پراشور, اسی کو تم کہہ لو کہ تمہارا ایک ہی باپ ہے آشو اور ایک ہی ماں ہے ہیوتی یا شتروپا. تم ایک ہی باپ آشو کے آدم کے بیٹے ہو, تم ایک ہی ماں حوا یا شتروپا کی اولاد ہو. تم سب کی ماں ایک, تم سب کا باپ ایک. ہم نے قبیلے برادریاں ذاتیں بنائی ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا نہیں بنائی, بنائی ہیں. تم خان ہو, پٹھان ہو, ترک ہو, انصاری ہو, تیلی ہو, راجپوت ہو, یہ بنائی ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا یہ شیر شاہ آبادی ہے, یہ سورجا پوری ہے. ہم نے بنایا ہے یہ سب کچھ, انکار نہیں ہے. لیکن یاد رکھنا کوئی خان انصاری سے اونچا نہیں ہے, کوئی انصاری ترک سے اونچا نہیں ہے, کوئی ترک کسی تیلی سے اونچا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ کوئی کسی سے اونچا نہیں ہے, سب برابر ہیں. ہم نے قبیلے اور برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو. اب جرجیس نام کے 3-4 پیدا ہو جائیں, پولیس جرجیس کو پکڑنے آ رہی ہے, اے جرجیس کو دیکھا, کون جرجیس؟ ہمارے گاؤں میں تو 6 جرجیس ہیں. اب برادری, اچھا وہ پھل, اچھا وہ خان, اچھا وہ انصاری, ہاں اچھا وہ تیلی, ہاں اس کی بلدیت یہ, ہاں تو یہ پہچان. اس لیے ہم نے تمہیں قبیلوں میں اور برادریوں میں بانٹا ہے تاکہ تمہاری پہچان کی جا سکے, تاکہ تمہیں پہچاننے میں آسانی ہو. اونچا اور نیچا نہیں, بڑے اور چھوٹے کوئی نہیں ہو, سب برابر ہو. بڑا تو بس ایک ہی ہے اللہ کی نظر میں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ہے. اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. آپ کو معلوم ہوگا خولہ بنت ثعلبہ, جن کے پتی نے, جن کے شوہر نے بڑھاپے میں اپنی بیوی سے
خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا تھا. زہار کہتے ہیں عربی میں, ان کو اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا تھا, اور غصے میں کہہ دیا چل تو آج سے میری اماں, انت علیہ کا زہر امی, آج سے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی. جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی نہیں چھوئیں گے تجھے, میرے قریب نہیں آنا بک. تو عرب کے اندر یہ دستور تھا, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام, تو وہ حرام ہو جاتی تھی. اب شوہر اپنی بیوی سے مل نہیں سکتا تھا, بلکہ شوہر کے اوپر, پتی کے اوپر ضروری ہو جاتا تھا کہ وہ اس کی اب خدمت کرے, ماں کی طرح اس کی سیوا کرے. اب وہ اس سے مل نہیں سکتا تھا. غصے میں کہہ تو دیا, لیکن غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو بہت پچھتائے. لیکن اب ہوتا کیا ہے, جب سارے راستے بند, تو اوس ابن صامت نے کہا اے خولہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو میرے لیے کوئی راستہ نکالو. تو خولہ بنت ثعلبہ جب اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بھی پوری بات سننے کے بعد فرمایا خولہ میرے پاس بھی تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے, تمہارے شوہر نے تمہیں اپنے اوپر حرام کر لیا, تم ان سے دور رہو. کہا اللہ کے نبی اگر آپ ہمارے لیے راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ آپ نے کہا اے اللہ کی بندی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اب تم اپنے شوہر اپنے پتی پر حرام ہو چکی ہو, اب تم ان کے قریب نہیں جا سکتی ہو, جاؤ کوئی راستہ نہیں ہے. مایوس ہو گئی, پریشان ہو گئی, سوچنے لگی کہ جب نبی کے پاس راستہ نہیں نکلا تو کہاں راستہ نکلے گا. چلی وہ, اللہ کے نبی نے دروازہ بند کر دیا, مسجد نبی سے نکلتی ہے, اللہ کے نبی کے حجرے سے نکلتی ہے, مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے, حجرہ اور مسجد قریب قریب, مسجد نبی کے دروازے کو دیکھتی ہے, مسجد میں گھس جاتی ہے, وضو بناتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتی ہے الہ العالمین میرے پتی نے مجھے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے, محمد رسول اللہ کے پاس بھی راستہ نہیں ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جہاں تک پیار و محبت کی بات ہے وہ تو میں بچوں کو دے دوں گی, لیکن کھلانے پلانے کی ذمہ داری تو میں بوڑھی ہو چکی ہوں, اپنے بچوں کی نہیں نبھا پاؤں گی. اے اللہ اس موقع پر مجھے میرے پتی کی سخت ضرورت ہے اور میرے پتی کو میری سخت ضرورت ہے, بڑھاپے میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں. اے اللہ اگر تو نے کوئی راستہ نہیں نکالا تو ہمارے لیے راستہ کون نکالے گا. وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے, گڑ گڑا رہی ہے, ابھی دعا مانگ کر ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے, ابھی دعا مانگ کر اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا ہے. ادھر اللہ نے فرمایا اے جبریل اگر اس بندی کے لیے ہم راستہ نہیں نکالیں گے تو کہاں جائے گی. اس نے محمد کی چوکھٹ پر نہیں بلکہ میری چوکھٹ پر سوال کیا ہے. اس نے محمد رسول اللہ کے پاس جا کر بھی راستہ نہ پایا تو اس نے ہماری گھر میں ہماری مسجد میں آ کر اس نے سجدے میں سر رکھ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہی ہے. اے جبریل جاؤ ایک ہلکی سی سزا متعین کر دو شوہروں کے لیے تاکہ آئندہ ان سزا کو دیکھ کر کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو جلدی اپنے اوپر حرام نہ کرے, اور اگر حرام کر لے تو اس کے اوپر ایک کفارہ ایک جرمانہ عائد کر دو کہ یہ جرمانہ لگا دو, اور وہ جرمانہ ادا کر کے اس کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے. جبرائیل امین آتے وحی لے کر, ابھی اس عورت نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا, ادھر جبرائیل اللہ کے نبی پاک کے پاس قرآن کی آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے پتی کے بارے میں, اپنے ہسبینڈ کے بارے میں.
तश्तकी इलल्लाह, और वो अल्लाह से भी फरियाद कर रही, अल्लाह से भी दुआ करती जा रही है। अल्लाह ने उस औरत के लिए रास्ता बदल दिया, और उस एक औरत के रास्ते, एक औरत की वजह से अल्लाह ने दुनिया की सारी औरतों के लिए रास्ता आसान कर दिया है, सारी औरतों के लिए रास्ता बना दिया है। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जुर्माना आयद कर दो उन लोगों पर जो लोग अपनी बीवी को अपनी मां की तरह हराम कर लेते हैं। वो अपनी बीवी बनाने से पहले एक गुलाम आजाद करें। उस जमाने में गुलाम चलते थे, आज तो चलते नहीं हैं। गुलाम आजाद करें, एक गुलाम आजाद करके अब अपनी बीवी को बीवी बना सकते हैं, जिसको मां की तरह हराम कर लिया उसको। अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है तो 60 रोजे रखें बतौर सजा के। ये रोजे कंटिन्यू रखना पड़ेंगे, सजा वाले रोजे कंटिन्यू, क्योंकि सजा में मजा तभी है जब सजा का एहसास हो। कंटिन्यू सजा, शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू रेगुलर। 55 रोजे आपने रख लिए, 55 रोजे रख लिए, चलो एक रोजा छोड़ देते, थोड़ा सस्ता लें, फिर 5 बाद में पूरे कर लेंगे। आपने जानबूझकर एक रोजा छोड़ दिया, चलो एक दिन सस्ता के 5 और बाद में रख लेंगे, तो आपने जहां एक छोड़ा जानबूझकर, वो एक रोजे का छोड़ना आपके 55 रोजों को बेकार कर देगा। अब आप फिर से 1 से लेकर 7 तक रखो, ये 55 बेकार। हाँ, उज़्र या बीमारी की वजह से अगर आप छोड़ रहे हैं, बुखार आ गया या कोई बीमारी है और जिसकी वजह से रोजा छोड़ना जरूरी हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में उज़्र और मजबूरी की वजह से आप रोजा छोड़ेंगे, तो फिर आपका रोजा वो 56 रोजे आपके बेकार नहीं होंगे, बल्कि उस बीमारी के खत्म होते ही, उस उज़्र के खत्म होते ही छूटे हुए रोजे बाद में आप पूरे कर लें। उज़्र और बीमारी की बात अलग है, लेकिन बिला उज़्र के अगर आपने एक छोड़ दिया तो जितने रखे थे वो सब बेकार, फिर से आप एक से शुरू होगा। बिल्कुल टीबी का कोर्स है ये, 9 महीने दवा खाना है, दवा खा खा के उकता गए, 8 महीने खाई, 1 महीना छोड़ दी, 1 दिन 2 दिन के लिए छोड़ दी, ये कोर्स बेकार। अब फिर से 9 महीने खाओ, 1 से लेके 9। और अगर 60 मिस्कीनों को भी खाना खिलाने की ताकत, 60 रोजे रखने की ताकत ना हो, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीनों को, अब 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना, चाहे एक ही बार 60 को बुलाकर खिला दो, या 10-10 करके 6 मर्तबा में खिला दो। आज 10 को खिला दो, कल 10 को खिला दो, परसों 10 को खिला दो, 10-10 करके 6 दिन में खिला दो, 5-5 करके 12 दिन में खिला दो, 1-1 करके 2 महीने में खिला दो 60 दिन। लेकिन जब तक 60 मिस्कीन पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक आप अपनी बीवी से मिल नहीं सकते। मसला याद रखिएगा, ये मसले हैं जिनको हम मसाला समझ के खाए हुए बैठे हैं, ये मसले हैं। अगर आपको ज्यादा जल्दी है, अपनी बीवी को जल्दी बीवी बनाना है, जल्दी चाहते हो कि हमारी बीवी हमारी हो जाए, तो 60 को एक दिन खिला के खिला दो। चलो एक ही दिन बुलाओ 60 मिस्कीनों को, और दोनों टाइम खाना नहीं खिलाना, सिर्फ एक टाइम खाना खिलाना है। पेट भर के 60 मिस्कीनों को खिला दीजिए, आपका कफारा अदा हो गया। अब आप अपनी बीवी बनाइए। लेकिन उस एक औरत की गुफ्तगू, उस एक औरत खौला बिन्त सालबा की दुआ को अल्लाह ने सुना। यह अल्लाह से डरने वाली औरत थी जिसने मस्जिद नबी का दरवाजा देखा, और नबी के दरवाजे से जब निकल आई, और अल्लाह के नबी ने जब कहा था, खौला मेरे पास भी तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, जा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, तू अपने शोहर पर हराम हो चुकी है। तब वो नबी के दरवाजे से निकली, लेकिन मस्जिद नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा देखकर मुस्कुराती है मस्जिद नबी का, और फिर मोहम्मद की चौखट को देखकर कहती है, आए मोहम्मद, तेरी चौखट बंद हुई तो क्या हुआ, तेरा दरवाजा बंद हुआ तो क्या हुआ, तेरे रब का दरवाजा तो खुला है, मेरे रब का दरवाजा तो खुला है। ये डरने वाली औरत थी। और जानते हो, कास्ट मत पूछो, कौम मत पूछो, बिरादरी मत पूछो, इतनी इज्जत इस औरत को मिली थी